جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دو موضوع ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ پہلا موضوع کراچی میں گل پلازہ میں لگی آگ 36 گھنٹوں کے بعد خود ہی بجھ گئی۔ سب کچھ جلانے کے بعد خود ہی بجھ گئی۔ اب تک 21 لوگوں کو جلانے کے بعد یہ آگ خود ہی بجھ گئی۔ یہ جو میں لفظ خود ہی بجھ گئی استعمال کر رہا ہوں، یہ کیوں استعمال کر رہا ہوں یہ آگے چل کر بتاؤں گا۔ ابھی چند دن پہلے بلاول بھٹو نے 3 گھنٹوں کی پریس بریفنگ دی کہ ہم نے سندھ میں یہ تیر مارے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ نکلی ہیں سندھ میں۔ ہمارا موازنہ پاکستان کے باقی صوبوں سے تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہمارا موازنہ تو امریکہ، لندن اور یورپ سے ہونا چاہیے۔ اتنی ترقی ہو گئی ہے سندھ میں۔ اور کچھ عرصہ پہلے پتہ ہے بلاول بھٹو اور صدر زرداری نے کہا تھا جس نے ترقی دیکھنی، خورشید علی شاہ صاحب نے کہا تھا جس نے ترقی دیکھنی وہ سندھ آ جائے۔ بلاول بھٹو اور خورشید علی شاہ صاحب دونوں نے کہا تھا۔ اور پھر انہی لوگوں نے کہا تھا اگر جدید علاج کروانا ہے صحت کے حوالے سے تو سندھ آ جائیں، ترقی دیکھنی ہے تو سندھ آ جائیں۔ سندھ کا دارالحکومت کراچی، عروس البلاد کراچی، جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، جو اس ایشیا میں ایک ترقی کا سمبل ہوا کرتا تھا کراچی، جہاں یہ عربی شہزادے شاپنگ کے لیے آیا کرتے تھے، اور جہاں ایک وقت تھا کہ جہاں کی سڑکیں روزانہ دھوئی جاتی تھیں، وہ کراچی، معاشی ہب کراچی، پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی، اب ان جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کے ہتھے چڑھا اور یہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہو گیا، نامعلوم قبروں کا ڈھیر ہو گیا، قبرستان ہو گیا، اور مکھیوں کا شہر ہو گیا، سموگ اور فوگ والا شہر ہو گیا، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں والا شہر ہو گیا، گندے بیچز والا شہر ہو گیا۔ اسی کراچی کا ایک پلازہ، کراچی کے علاقے صدر میں جو شاپنگ سنٹر ہے، 3 منزلہ بیسمنٹ سمیت گل پلازہ، 36 گھنٹوں کے بعد آگ جب خود بجھنے پر راضی ہوئی تو تبھی بجھی۔ بلاول بھٹو کی 2.5-3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کا اصل جواب یہ گل پلازہ ہے۔ 36 گھنٹے کراچی میں آگ نہیں بجھائی جا سکی، لوگ جلتے رہے، اندر سے فون کرتے رہے، آوازیں مارتے رہے کہ کوئی ہے جو ہمیں بچائے، کوئی نہیں تھا۔ اس پر مزید بات کرنی ہے آج۔ اور دوسرا موضوع جنید صفدر کی شادی، کیپٹن صفدر اور مریم نواز صاحبہ کے بیٹے جنید صفدر کی دوسری شادی، کیپٹن صفدر اور مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی دوسری شادی۔ یقین کریں اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ نہ ہوتی، اگر شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے، اگر نواز شریف جو نانا ہیں جنید صفدر کے، اگر وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم نہ ہوتے اور موجودہ حکومتی پارٹی کے سربراہ نہ ہوتے تو میں جنید صفدر کی شادی پر ایک بات بھی نہ کرتا۔ میں کہتا یہ ان کا پرسنل میٹر ہے۔ لیکن چونکہ یہ حکمران ہے، چونکہ پاکستان پر، پنجاب پر، پورے پاکستان پر اور پنجاب پر ان کی حکومت ہے، چونکہ ان سے توقعات کی جا سکتی ہیں اور توقعات کرتے ہیں لوگ جو ان کے ووٹر ہیں، ویسے ان ووٹروں کو سلام ہے جو ان سے ابھی بھی توقع رکھ کے بیٹھے ہیں، تو چونکہ ان سے ہمیں کم از کم کچھ چیزوں کی اخلاقی طور پر امید ہے اور رکھنی چاہیے، چونکہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کچھ، چونکہ انہوں نے کچھ پروو کرنا ہوتا ہے، ان کے کچھ نعرے بھی ہیں، ان کا ایک منشور بھی ہے، گو کہ سب کچھ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں سب جھوٹ ہے، یہ کتابی نصابی باتیں ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ یہ ہے اس لیے بات کر رہا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کو جنید صفدر کی دوسری شادی کی مبارک ہو، اللہ دونوں جنید صفدر اور اس کی اہلیہ کے نصیب اچھے کریں۔
اس دعا کے ساتھ اگلی باتیں کروں گا، کیونکہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، 11-12 کروڑ لوگوں کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور شہباز شریف پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں، اور اس خاندان کو اس ملک نے عزت، نام، مقام دیا ہے. اس خاندان کی بھی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اسی پر آج بات کرنی ہے. لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کراچی کے علاقے صدر میں جو شاپنگ سنٹر ہے گل پلازا، اس میں آگ بھڑک اٹھی. 3 منزلہ بیسمنٹ سمیت 36 گھنٹوں کے بعد آگ بجھی، اور 21 جانیں ضائع ہو چکی ہیں. کئی جل چکے، کئی اس تپش سے اور آگ کی وجہ سے، حبس سے یعنی دم گھٹنے کی وجہ سے 21 لوگ ابھی تک تصدیق ہوئی ہے کہ ان کی جانیں گئی ہیں. 74 لاپتہ ہیں. ابھی ملبے کے نیچے بہت ساری لوگ دبے ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں. اربوں کا نقصان ہو چکا ہے. اور اس پلازے میں آپ سن چکے ہوں گے جیولری، گھریلو اشیاء، قالین، کراکری، بیگز، یعنی جس طرح ایک شاپنگ سنٹر ہوتا ہے 3 منزلہ جس میں مختلف قسم کی دکانیں ہوتی ہیں، کہیں جیولری ورک کی دکانیں، کہیں کپڑوں کی، کہیں کراکری کی، کہیں بیگز کی، کہیں کچھ، اور وہ ساری جل گئیں. اور یقین کریں 36 گھنٹوں تک آگ نہیں بجھائی جا سکی. اور پھر جب آگ نے سب کچھ جلا لیا، اور وہ اگر نہ کوئی ایفرٹ کی جاتی، پہلے تو ایفرٹ ہی کیا ہونی ہے. یہاں اس ملک میں کیا ایفرٹ ہوتی ہے؟ کوئی اگر عمارت گر جائے تو نیچے سے ملبے سے نکالنے کے لیے ایک مصیبت پڑ جاتی، کوئی مشینری نہیں ہوتی. کوئی اگر کسی عمارت میں، اسلام آباد کی ایک عمارت میں 6 منزل پر آگ لگ گئی، وہ تبھی بجھی جب وہ خود بجھی، کیونکہ وہاں تک پانی نہیں پہنچ پا رہا تھا اس کو بجھانے کے لیے. اسی طرح مارگلا ٹاور 2005 میں غالباً جو زلزلہ آیا تھا اس میں جب گرا تھا تو کئی دن تک ملبہ ہی ہٹایا جاتا رہا. اسی طرح لاہور میں ایک عمارت گری تو ریاض ملک صاحب، جن پر آج کل مقدمے بنا کر جن کو دبئی بھجوایا ہوا ہے، یعنی جب اس ملک کے ریاض ملک باہر ہوں گے تو باہر سے سرمایہ کاری خاک آئے گی. بھارت دیکھ لیں، اس میں مکیش امبانی، ٹاٹا، اڈانی، ان پر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، ان کے مسائل نہیں ہیں، لیکن ان کا ذرا غور کیجئے گا کسی دن. کتنی سرمایہ کاری ان کی وجہ سے آئی ہے، ان بھارتی بزنس مینوں کی وجہ سے، اور کتنی سرمایہ کاری وہ جنریٹ کر رہے ہیں، اور کتنی سرمایہ کاری بھارتی حکومت لا سکی ہے. جب اب آپ اپنے ملک ریاضوں پر مقدمے کر کے انہیں باہر بٹھایا ہوگا تو کھیت مٹی باہر کے سرمایہ کار آئیں گے اور سرمایہ کاری آئے گی. خیر، لاہور میں جب بلڈنگ گری تو اس کا ملبہ ہٹانے کے لیے ریاض ملک صاحب کو ریکویسٹ کرنی پڑی تھی اس وقت، اور انہوں نے اپنی مشینری بھجوائی تھی. یہ ہے پاکستان کا حال. تو 36 گھنٹے آگ لگی رہی. بلاول بھٹو ادھر اسلام آباد میں سارے بڑے بڑے صحافیوں اور اپنی پوری ٹیم کو لے کے آئے تھے، ہمارے خرچے پر، ظاہر سرکاری خرچے پر ہی آئے ہوں گے. تو آ کر 2.5 گھنٹے لگے رہے کہ صحت میں ہم نے یہ تیر مار دیا ہے، تعلیم میں ہم نے یہ تیر مار دیا، فلاں میں ہم نے تیر مار دیا. اس پر میں نے تفصیلی بات کی تھی، اور پہلے ولاگ میں بات کر چکا ہوں اس پر تفصیل کے ساتھ، کہ بلاول بھٹو صاحب 1970-71 میں بھی آپ کے نانا روٹی کپڑا اور مکان ہی بیچ رہے تھے. آج آپ بھی روٹی کپڑا اور مکان ہی بیچ رہے ہیں. صرف لاڑکانہ کو بتا دیں ان 50-55 سالوں میں روٹی کپڑا اور مکان ملا ہے. تو خیر اس پر تو تفصیلی بات ہو چکی تھی. تو بلاول بھٹو صاحب، یہ ہے آپ کا سندھ، اور سندھ کی اصل حقیقت، کہ ایک آگ لگتی ہے کراچی میں، کراچی کے علاقے صدر میں، لوگ اس میں اندر ہوتے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ جل رہا ہوتا ہے، اور آپ سے آگ نہیں بجھ پاتی 36 گھنٹوں کے بعد. اور پھر بتایا کیا جاتا ہے سڑکیں تنگ تھیں، وہاں تک پہنچ نہیں پائے. یہاں اس بلڈنگ میں فلاں سسٹم موجود نہیں تھا، فائر کے اگینسٹ جو سسٹم ہوتا ہے وہ موجود نہیں تھا، کوئی الارم موجود نہیں تھا، دیر سے پہنچے. سڑکوں پر چونکہ ٹریفک تھی، فائر بریگیڈ والے پھنسے رہے. او بھائی، یہ سارا کام تو آپ کو کرنا چاہیے. کیوں کوئی ایک بھی ایسی بلڈنگ ہو جس کی وائرنگ ناقص ہو، جو پرانی ہو؟ کئی بلڈنگز گر جاتی ہیں، دب جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ تو ناقص مٹیریل تھا، یا یہاں تو ہم کئی مرتبہ بتا چکے تھے کہ اس بلڈنگ سے نکل جائیں، یہ گرنے والی ہے، یا یہ اپنی میعاد پوری کر چکی ہے.
کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ ہے اصل حقیقت بلاول بھٹو کے سندھ کی. 17 سال سے سندھ پر پیپلز پارٹی والوں کی مسلسل حکومت ہے. اور بھٹو صاحب ایک مرتبہ وزیر اعظم بنے, 2 مرتبہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بنی, 4تھی مرتبہ بنے یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف, اور 5ویں مرتبہ ابھی مسلم لیگ نون کے ساتھ, اگر پہلے پی ڈی ایم کا چھوڑ بھی دیا جائے, نکال بھی دیا جائے چند ماہ 16 ماہ, تو 5ویں مرتبہ پھر پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے ساتھ اقتدار میں ہے. یہ ہے ضیاء اور بھٹو اقتدار میں عمران خان کی وجہ سے. تو یہ ہے اصل حقیقت سندھ کی. بلاول بھٹو صاحب, سونی تقریروں والے صاحب, ادھر آ کر صرف تقریریں کرنے سے معاملہ نہیں حل ہوتا. کاش اس ملک میں پرفارمنس پر, کارکردگی پر ووٹ ملتے. کاش اس ملک کے لوگ اپنے حکمرانوں کا احتساب کر سکتے. کاش یہاں جمہور پلس جمہوریت ہوتی, جمہور لیس جمہوریت نہ ہوتی. یہاں کے لوگ اپنے حکمرانوں کا آئین اور قانون کے اندر رہ کر گریبان پکڑ سکتے جیسے باہر ہوتا ہے. تو آج یہ حالت نہ ہوتی. اور یقین کریں, ابھی میں کل ہی بات کر رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے نے جب 2 بچوں کو مارا, اس جج کو اب مستقل کر دیا گیا ہے, 2 بچیوں کو مارا, تو جج بھی فارغ ہو جانا تھا, بچے نے بھی عمر بھر جیل میں رہنا تھا. اور اس طرح کے واقعات, ایک پلازے میں آگ نہ بجھنے سے کم از کم باہر میئر نے یا استعفیٰ شرمندگی سے دے جانا تھا یا اس سے استعفیٰ لے لیا جانا تھا. لیکن نہیں, وہ گٹر میں بچہ گر جائے, کرنٹ لگ کے کوئی مر جائے, ڈمپر مار دیں, ٹوٹی سڑک میں گر جائے, کوئی حکومتی نااہلی ہو, پانی میں ڈوب جائے, کچھ ہو جائے, میئر صاحب موجود ہیں اپنے تمام تر شان و شوکت کے ساتھ. تو یہ ہے بلاول بھٹو کے سندھ کی اصل حقیقت. واپس آتے ہیں کراچی سے لاہور, اور یہ ذہن میں رکھیے پیپلز پارٹی اقتدار میں کون ہے؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. ان دونوں کے ولی عہد کون ہے؟ پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو جس نے وزیر اعظم بننا ہے, اور مسلم لیگ کے مریم نواز. تو بلاول بھٹو کی یہ کارکردگی دیکھ لی آپ نے, پیپلز پارٹی کی کارکردگی دیکھ لی, کراچی دیکھ لیا, اب لاہور چلے. لاہور میں مسلم لیگ کی ولی عہد, مسلم لیگ کی اگلی وزیر اعظم کی امیدوار, میرے محبوب قائد کی محبوب بیٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بیٹے جنید صفدر کی دوسری شادی ہوئی. اچھا, مہندی پر 350 سے 400 لوگ بلائے گئے تھے, بارات پر 400 لوگ, ولیمے پر 800 لوگ, رقص و سرود کی محفل بھی ہوئی, وہاب شاہ جو رقاص ہے اس کو بلایا گیا, گانے بھی ہوئے, میڈیا کوریج, سوشل میڈیا کمال کا استعمال ہوا. اور جنید صفدر نے معروف ڈیزائنر HSY حسن شہریز یاسین کا تیار کردہ لباس پہنا. مریم نواز نے 2 دن نومی انصاری کے ڈیزائن کردہ کپڑے پہنے, معروف ڈیزائنر ہیں, اور 1 دن اقبال حسین بھی بڑے معروف ڈیزائنر ہیں, بالی ووڈ کے لیے بھی یہ لباس تیار کر چکے ہیں. اسی طرح شانز روہیل, شیخ روہیل اصغر جو مسلم لیگی ہیں, پرانے مسلم لیگی ہیں اور سابق MNA بھی ہیں, ان کی پوتی ہیں جن کی جنید صفدر سے شادی ہوئی, انہوں نے بھارتی ڈیزائنر کے کپڑے پہنے ہیں, اس بھارتی ڈیزائنر کے جو بالی ووڈ کی فلم سٹارز کے لیے بھی کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں. شانز روہیل کا میک اپ اور سٹائلنگ جو ہے یہ بھی ایک معروف سٹائلسٹ سعد سمی نے کیا سب کچھ. راغب نعیمی جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, انہوں نے نکاح پڑھایا, اور مہمانوں کے لیے, اس شادی پر آنے والے مہمانوں کے لیے ایئرپورٹ کا ایک ٹرمینل مخصوص رکھا گیا, اور ایئرپورٹ سے جاتی عمرہ تک سڑکوں کی مرمت مطلب تزئین و آرائش ہوئی. اور مہندی پر جو کھانے تھے, اور یہ ذہنوں میں رہے کہ پنجاب میں سنا گیا ہے کہ 1 ڈش ہے, تو مہندی پر سوپ, چکن دم پخت, دال گوشت, آلو گوشت, سفید چاول, باربیکیو, گاجر کا حلوہ, دال کا حلوہ, قہوہ, کشمیری چائے. ولیمے پر مٹن قورمہ, پلاؤ, بریانی, چکن 3 طرح کا, باربیکیو, نان, رائتا, سلاد, گاجر کا حلوہ, سوجی کا حلوہ, گلاب جامن. یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تھے کھانے. اچھا, اور جیسا میں نے ابھی شروع میں کہا, اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں, جس طرح تصویریں کھنچوائی گئیں, جس طرح سوشل میڈیا پر ڈالی گئیں, جس طرح ایک خاص
طرح کی میڈیا مہم چلی، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ نہ ہوتی اور جنید صفدر ان کے بیٹے نہ ہوتے، اگر شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے اور اگر نواز شریف حکومتی پارٹی کے صدر نہ ہوتے اور جنید صفدر نواز شریف کے نواسے اور مریم نواز کے بیٹے نہ ہوتے تو میں اس شادی پر بالکل بات نہ کرتا۔ لیکن چونکہ یہ ہے اور ہاؤس آف شریف کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں اور حکمرانوں کو کچھ چیزوں پر خوف خدا اور خوف عوام کرنا چاہیے اور اپنے ضمیر کو پوچھ کر کچھ چیزیں کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ چیزیں اگر وہ جو کرنی بھی ہیں تو ان کو ذرا سائیڈ پر کرنا چاہیے، پرسنل طریقے سے، نہ کہ ساروں کے سامنے اوپن کرنا چاہیے، جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب نواز شریف اور مریم نواز سے یہ بھی پوچھنا ہے، اور کئی بار میں پوچھ چکا ہوں کہ وہ سنا ہے کہ وہ دبئی گئے جنید صفدر کی شادی کے کارڈ دینے اور خصوصی جہاز پر گئے، چارٹرڈ پلین پر۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ وہ خرچہ ہمارے پیسوں سے، مطلب ہمارے خرچے پر آپ گئے تھے کہ یا اپنا پیسہ خرچہ تھا؟ ایک تو یہ پوچھنا تھا، اور اس سے پہلے بھی پوچھنا یہ تھا کہ مریم نواز جو مسلم لیگ کی ولی عہد ہیں، جو مسلم لیگ کی اگلی وزیر اعظم ہیں، جو میرے محبوب قائد کی محبوب بیٹی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ جاپان بھی گئی تھی۔ میں نے کہا شادی کا ذرا خوشی کا موقع ہے تو یہ بھی دوبارہ سوال پوچھ لوں۔ انہوں نے ایک چارٹرڈ جہاز کروایا تھا، کیا واقعی چارٹرڈ پلین کروایا تھا؟ اور کتنا خرچہ آیا تھا، کتنا کرایہ تھا؟ اگر جہاز آپ کے ساتھ کھڑا رہے وہیں جس ملک میں آپ ہوں تو اس کا سنا ہے کہ $12,000 فی گھنٹہ خرچہ آتا ہے، تو کیا ایسے ہی تھا؟ پھر ٹی وی اور اخباروں میں اشتہارات کیوں، روزانہ کی مصروفیات اور روزانہ کے اشتہارات آپ دیتی رہتی ہیں؟ ویسے میں حیران ہوں، یہ بھی سنتے جائیے کہ مریم نواز صاحب وہ وزیر اعلیٰ جنہوں نے اپنی مرسیڈیز کار کا ٹائر بدلنے کے لیے 3.25 کروڑ مانگے، اور اس سے پہلے کہاں کہاں اپنے اور والد کی تصویر اور اشتہارات ہمارے پیسوں سے نہیں لگے ان کے لیے۔ اربوں کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا مہم چلی مریم نواز اور ان کے والد کی، ہمارے پیسوں سے 60 صفحاتی ضمیمیں بھی چھپے۔ پھر سڑکوں، گلیوں، چوراہوں پر اشتہارات مریم نواز کے تصویروں والے، راشن بیگوں پر تصویریں مریم نواز اور ان کے والد کی، ویل چیئر سینٹروں پر تصویریں، پولیس چوکیوں، پولیس کیبنوں پر تصویریں، بسوں، سرکاری گاڑیوں پر تصویریں، فلڈ ریلیف کیمپوں پر تصویریں، بچوں کی خوراک کے ڈبوں پر تصویریں، سیلابی کشتیوں پر تصویریں، پینے والے پانی کی بوتلوں پر تصویریں، کلینکس پر تصویریں، اپنے اور اپنے والد کے نام پر منصوبے، اور وہ بھی ساری، اور یہ سارا کچھ ہمارے پیسوں سے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ کی میں بات کر رہا تھا جاپان کے دورے کی، تو وفد سنا گیا کہ 30 لوگ تھے یا 39 لوگ تھے، اور وفد کتنا تھا اور وفد میں کون کون تھا آج تک جواب نہیں ملا مجھے۔ اگر وفد یہی ہے جو میڈیا پر آیا اور جس کی آج تک بھی بات کی جا رہی ہے، تو اتنے وزیروں افسروں کی کیا ضرورت تھی؟ چیف سیکرٹری کے ساتھ چیف سیکرٹری کا بیٹا کیوں گیا؟ مریم اورنگزیب کیوں گئیں ساتھ، اور ان کے 2 بیٹے ساتھ کیا کرنے گئے؟ مریم نواز صاحبہ آپ کی بیٹیاں اور داماد کیا لینے جاپان گئے؟ مریم نواز کی بیٹی کی سہیلی کیوں وفد میں؟ دیسی اور ولایتی نوکرانیاں کیوں ساتھ تھیں؟ کیا آپ کو ایکسپو میں جاپان میں جو ایکسپو میں شرکت کا دعوت نامہ ملا تھا؟ کوئی MOU، کوئی معاہدہ، کوئی اہم ملاقات جاپان میں؟ سنا جا رہا ہے ایکسپو میں جاپان میں ہمارا سٹال 50 فٹ کا تھا، قابل ذکر چیز تھی وہ پنک سالٹ تھا کھیوڑا والا۔ بنگلہ دیش کا 150 فٹ کا سیال، بھارت کا 150 فٹ کا سٹال اور بھارت کا 5000 فٹ کا سٹال اور 2 ریسٹورنٹ بھی۔ کیا اصل وصول ہوا ادھر جا کر جاپان؟ کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، مریم نواز کی جو ساتھ گئے جاپان سرکاری خرچے پر یا اپنے خرچے پر، ابھی تک نہیں بتایا گیا، رحیل اور مہر النساء رحیل۔ مہر النساء مریم نواز صاحبہ کی بیٹی ہیں، سرینا رحیل اینڈ محمد رحیل، مانور صفدر، فضا علی مانور کی دوست، سمن
नौकरानी, रोबीना मेड, मैरी जान मेड, मारी लियू मेड, नोमान सदीक PSO, अब्दुर्रहमान डिप्टी सेक्रेटरी CM ऑफिस, उस्मान टीपू चीफ सेक्रेटरी अफसर, चीफ सिक्योरिटी अफसर, मरियम औरंगज़ेब का उमर अहमद तासीर बेटा, औरंगज़ेब अहमद तासीर बेटा, जायद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब बेटा साथ क्यों, बिलाल रिजवान मीडिया वाले, जवार शफकत मीडिया वाले, जवाद अली मीडिया वाले, असद बैंक ऑफ पंजाब, मिस फातिमा ये पता नहीं किसकी रिश्तेदार। तो कहीं कुछ कहें तो अमीर ना खुश, कुछ कहें तो अमीर ना खुश, कुछ ना कहें तो ज़मीर ना खुश। जापान, थाईलैंड, ब्राज़ील जाते हुए लंदन में क़याम, स्विट्ज़रलैंड के दौरे, वो कोई स्मोक के दिनों में दौरे और कोई सैलाब के दिनों में दौरे। मरियम नवाज़ साहिबा सब कुछ कर चुकी हैं। चूँकि अब 2 वज़ीर आला हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, उनका पासपोर्ट मनसूख है, नाम ही CL में है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा हैं जो जहाँ जाती हैं चार्टर्ड जहाज़ उसमें जाती हैं, ख़ास तौर पर ब्राज़ील जाएं, जापान जाएं, दुबई जाएं, खसूसी प्रोटोकॉल, सऊदी अरब जाएं, खसूसी प्रोटोकॉल। तो मरियम नवाज़ साहिबा आपके बेटे की शादी, यकीन करें मुझे तवक्को थी कि जो कुछ आपके साथ पिछले 35 सालों में हो चुका है, जो कुछ आपके बारे में कहा जा चुका है और कहा जा रहा है, जिस तरह आपकी मनी ट्रेल नहीं आज तक पता चला, आज तक शहबाज शरीफ एंड फैमिली के हवाले से नहीं पता चला कि उनके अकाउंट्स में टीटियाँ कौन और क्यों करवाता रहा। TT स्कैंडल जिस तरह निकल गया, जिस तरह हुदैबिया, जिस तरह अल-अज़ीज़िया, जिस तरह फ्लैगशिप, जिस तरह एवन फील्ड, आज तक यही पता नहीं चला मरियम नवाज़ साहिबा कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स किसके हैं और वो किसने किससे ख़रीदे थे, और वो पैसा यानी पैसा लंदन भिजवाया किसने, वो अपार्टमेंट्स ख़रीदे किसने, पैसा आया कहाँ से था, पैसा भिजवाया कहाँ से कहाँ था। जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा आप कल तक कहती थी मेरी बैरून मुल्क के अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, और फिर 90 पौने अरब से ज़्यादा की जायदाद आपने डिक्लेयर की कि मेरे पास है। जिस तरह आप कहा करती थी कि मैं जेल के डेथ सेल में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। पहली बात तो ये है कि जेल के डेथ सेल में आपको फ्राई पैन किसने दिया। दूसरी बात यह है कि उस कपड़े फ्राई पैन से इस्त्री करने से पहले फ्राई पैन गर्म होना चाहिए, वो कहाँ से आप करती थी। आप ऐसी गुफ्तगू कर लेती हैं, खैर आपको किसने पूछना है। तो आपके बेटे जुनैद सफदर की शादी बेजा नमूदो नुमाइश, शो ऑफ किया गया, बेजा असराफ नज़र आया, सादगी जो हुक्मरानों से तवक्को की जा सकती है वो नज़र नहीं आई। एहसास महरूमी बड़ा पंजाब के उन लोगों में जिनकी बेटियां हैं या जिनके बेटे हैं या जिन्होंने शादियां आगे करनी हैं, उनमें पता चला उनको कि हमारे पास ना इतने वसाइल हैं, ना हमारे पास इतने मीडिया है, ना हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम अपने जुनैद की, हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। उनमें एहसास महरूमी बढ़ा और एक बार फिर ये तासुर बढ़ा कि आप लोग हम में से नहीं हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, एक बार फिर ये तासुर पैदा हुआ कि आपको एहसास नहीं है हमारा। एक बार फिर ये तासुर उभर कर सामने आया कि आप हम में से नहीं हैं। एक बार फिर ये तासुर उभर कर सामने आया कि आपको ज़रा बार भी एहसास नहीं है। एक बार फिर ये तासुर उभर कर सामने आया कि ना आपको खौफ अवाम है, ना खौफ खुदा है। और एक बार फिर यह तासुर उभर कर सामने आया कि इतना कुछ आपके पास आया कहाँ से। अगर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की मनी ट्रेल ही नहीं है तो बाकी सब कुछ कहाँ से आया इतना। मरियम नवाज़ साहिबा उस मुल्क में जहाँ गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी नक्को नक हो, उस मुल्क में जहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हों रोज़गार ना होने से और बेटियों के जहेज़ ना देने की वजह से और बेटियों के प्रेशर की वजह से, और उस मुल्क में जिस मुल्क में औलाद की ख्वाहिशें पूरी ना करने की वजह से माँ बाप जहर की गोलियां खाकर बच्चों के साथ कब्रों में उतर जाएं, और उस मुल्क में जहाँ लाखों बेटियां आज भी जहेज़ ना होने की वजह से बैठी हों, वहाँ
آپ نے جو شو آف کیا ہے اس سے مایوسی ہوئی، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی اور افسوس ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ روز نام لیتی ہیں کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، ایک اللہ کو، ایک رسول کو ماننے والی ہوں، اور ایک قرآن ہے اور ہم دین محمد پر چلنے والے ہیں. آپ کئی بار آپ نے اس کی بات کی اور کئی بار اس حوالے سے بات کی. تو ہمارے تو حکمران وہ تھے کہ جن سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا قد لمبا ہے اور چادر آپ کو ایک ملی تھی، یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟ اور ہمارے حکمران تو وہ تھے جو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کچھ زیادہ ہے تو یعنی اتنے تک کہا کرتے تھے کہ اگر آپ پڑوسی کو کچھ نہیں دے سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، تو جو اپنا سالن ہے، اپنا کھانا ہے، سالن ہے، اس میں پانی ڈال لیں تھوڑا سا اس کو، تاکہ پڑوسی بھی اس میں شریک ہو سکے. نعمتوں کی، اپنی نعمتوں کو چھپاؤ. اور ہمارا تو وہ دور تھا کہ جب ہمارے حکمران کہا کرتے تھے کہ دریائے فرات پر اگر بھوک یا پیاس سے کوئی کتا مرے تو اس کی ذمہ داری بھی میری ہے. کیا مریم نواز صاحبہ، آپ جس پنجاب میں رہتی ہیں وہاں ہر جنید یہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے جو آپ کے جنید نے افورڈ کیا؟ میں اس بات پہ نہیں جاتا کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، لیکن اس بات پہ جاتا ہوں کہ آج آپ نے صوبے کو کیا میسیج دیا. آج آپ نے ہر صوبے کے بیٹے اور بیٹی جن کی آگے شادی ہونی ہے ان کو کیا میسیج کنوے کیا، اور ان کے ماں باپ کو کیا میسیج کنوے کیا، اور بتایا کہ میں آپ کے دکھوں، آپ کی تکلیفوں اور آپ کی مجبوریوں کو سمجھتی ہوں، یا میں اپنی دنیا میں رہنے والی مسلم لیگ کی ولی عہد ہوں، نواز شریف کی بیٹی ہوں اور جنید صفدر کی والدہ ہوں. آپ پر ہے، سوچیے آپ نے یہ کیا کیا اور کہاں غلط کیا. پاکستان زندہ باد.